إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حضرات، اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو. آج کا یہ پروگرام ڈیرہ غازی خان میں قاری القرآن خطیب پاکستان مولانا عبد الرحیم کلیم حفظہ اللہ تبارک و تعالی کی قیادت و سیادت میں ہو رہا ہے. مجھے جو ان کی طرف سے مضمون دیا گیا ہے وہ ہے منہج اہل حدیث اور اس کے امتیازی مسائل. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو خود سکھایا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. نبی بھی بنایا ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کو جو پہلا سبق دیا وہ سبق مسلک اہل حدیث کی بنیاد اور اساس ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ آدم آسمان سے آپ کی طرف رشد و ہدایت آئے گی، آپ نے اس کی پیروی کر دی، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے دین حضرت آدم علیہ السلام کو دیا ہے وہی دین تمام انبیاء کو دیا ہے.
یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام تو اللہ کی وحی کے پابند، اور کوئی نبی اپنی مرضی سے دین بنائے یا اپنی خواہشات کو دین کا درجہ دے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ قرآن مجید کے اس مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی انوکھا دین نہیں دیا، وہی دین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اور وہ دین کیا ہے آپ جان چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان سے نازل کردہ رشد و ہدایت کی پیروی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اے میرے نبی، آپ اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھام لیں، بے شک آپ سیدھی راہ پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں ان کو کہی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ اور آسمان سے اترنے والی دو چیزیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک قرآن مجید کی تشریح جس کو سنت اور حدیث کہا جاتا ہے۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے کا پورا دین امت کو دے کر گئے۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے کہا تھا، حل بلغت، ہو لوگوں میں نے دین پہنچا دیا ہے۔ تو صحابہ نے بیک زباں کہا تھا، بلغتا وادیتا ونصحت امتک، آپ نے پہنچا بھی دیا اور حق بھی ادا کر دیا۔ دین آسمان سے آیا، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اور یہ بات یاد رکھو، دین اسلام مکمل ہے، دین اسلام مکمل ہے۔ سب بولے دین اسلام مکمل ہے۔ یہ بات کہنا آسان ہے لیکن عملاً اسے ثابت کرنا لوگوں کے لیے آج مشکل ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے نبی کی جماعت کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اہل حدیث نے عمل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اللہ کا دین مکمل۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، دین میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ یہ ایسا مکمل نہیں کہ مولوی آئے مسئلے بناتے جائے اور وہ مسئلے اللہ کا دین بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی تاریک رات بھی روشن دن کی طرح۔ سبحان اللہ۔ حضرات، دین مشکل نہیں ہے، مکمل بھی ہے، روشن بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ دین مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے۔ دین آسان ہے۔ کہنے والا کون؟ اللہ کے بعد جو سب انسانوں میں سے سچا انسان ہے، اور اس کا فرمان ہے کہ دین آسان ہے۔ اب ہمارے بھائی کہتے ہیں دین مکمل ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، کہتے ہیں نہیں، ہر چیز کی وضاحت نہیں ہے۔
آسان ہے؟ کہتے ہیں آسان نہیں ہے. 80 علوم ہوں گے، مجتہد سمجھے گا، پھر مسئلے نکالے گا. عامی کے لیے قرآن حدیث پڑھنا جائز نہیں. لکھا ہے جعل حق کے اندر فقہ کی کتابوں میں کہ قرآن اور حدیث پڑھنا عام انسان کو گمراہ کر دے گا. لا حول ولا اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ بھی کہتے ہیں آسان، رسول اللہ بھی کہتے ہیں آسان، یہ کہتے نہیں مشکل ہے. نہ چھیڑ بھائی. یہ کہتے ہیں مشکل ہے. میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پر تقریر کی. میں نے کہا اللہ کا دین مکمل ہے، دین میں ہر چیز کی وضاحت ہے، دین آسان ہے. ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حافظ صاحب میرے آپ سے چند سوالات ہیں. میں نے کہا آپ سوالات کریں. کہتے ہیں اگر دین میں ہر چیز کی وضاحت ہے، مرغی کا جو انڈا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے کہا حلال ہے. کیوں بھائی انڈا مرغی کا کھاتے ہو یا نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں. حلال ہے. کہتے ہیں دلیل پیش کرتے. انڈا حلال ہے، حدیث پیش کرے. میں نے کہا اللہ کی قسم ہے، حلال کرنے والا اللہ ہے، حرام کرنے والا بھی اللہ ہے، بتانے والے محمد الرسول اللہ ہے، اور نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اہل حدیث جس کو حلال سمجھتے ہیں قرآن و حدیث سے حلال سمجھتے ہیں، اور جس کو حرام سمجھتے ہیں قرآن و حدیث سے حرام سمجھتے ہیں. کہنے لگا بتائیں، حدیث پیش کریں. میں نے کہا صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی پہلی گھڑی میں آتا ہے اللہ اس کو کأنما قرب بدنا، اونٹ نار کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. دوسری گھڑی میں آتا ہے گائے کی قربانی کا ثواب، تیسری گھڑی میں آتا ہے بکرے چھترے کا ثواب، چوتھی گھڑی میں آتا ہے مرغی کا ثواب، اور پانچویں گھڑی میں آتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کو مرغی کے انڈے کے برابر ثواب. کہنے لگا دوسرا سوال ہے، مسجدوں کے مینارے بناتے ہو. قاری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہماری دعوت سے اتنا بخلا گئے ہیں. اعتراض کیا ہے کہ مسجد کا مینار بناتے ہو، یہ کون سا حدیث سے ثابت ہے؟ اللہ کی قسم یہ بھی حدیث سے ثابت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے. فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق شہر کی جامع مسجد کے مینار پہ اترے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مینار کا جو لفظ زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا. حضرات تیسرا اعتراض، بھینس جس کو ہماری پنجابی زبان میں مجھ کہتے، مجھ آخنے مجھ کہتے ہیں جی اس دودھ پیتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہو؟ قرآن حدیث سے ثابت کرو. ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم. سبحان اللہ. اللہ نے چھپائے تمہارے لیے حلال کر دیے، جو حرام ہوگا عرش والا بتائے گا. کہتے ہیں اچھا اگر چھپائے حلال ہے تو گدھا کیوں نہیں کھاتے؟ اس کی بھی تو 4 ٹانگیں. ہم کہتے ہیں اٹھاؤ بخاری مسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اعلان کیا تھا اللہ نے گھریلو گدھے کو تمہارے اوپر حرام کر دیا. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کچلی والا جس کے دانت نوکیلے ہیں اللہ نے تم پر حرام کر دیا. اور جو بھینس ہے اس کے دانت سامنے دانت کسی نبی نے کہا ہاتھ بھی لگوائے وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اس کے جو سامنے دانت ہیں وہ سیدھے دانت. تو اہل حدیث کے نزدیک دین مکمل ہے،
دین میں ہر چیز کی وضاحت ہے اور دین آسان ہے. ہمارے ایک انڈیا کے عالم دین تقریر کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ بات کہی کہ دین مکمل ہے، دین آسان ہے، دین میں ہر چیز کی وضاحت ہے، سوالات جوابات کی نشست ہوئی. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ کہتے ہیں دین مکمل ہے، دین آسان ہے، دین میں ہر چیز کی وضاحت ہے. میں ایک سوال کروں گا، قرآن حدیث سے باہر جا کر اس کا جواب نہیں دینا، قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دینا. کہتے سوال کرو. کیا لگا کریلے، یہ جو سبزی ہے کریلے کھاتے ہیں آپ، کریلے ان کا آج کیا ریٹ ہے؟ قرآن حدیث سے باہر نہیں جانا، جواب بھی دینا ہے اور قرآن حدیث سے باہر بھی نہیں جانا. آپ نے کہا ہے کہ دین میں ہر چیز کی وضاحت ہے، تو دسو کریلے کی پان. انہوں نے جیب میں سے موبائل نکالا، دوران نشست تھی، اپنے بیٹے کو فون میں کہا بیٹے سبزی والے سے پوچھ کر بتاؤ کریلے کیا بھاؤ ہے. بیٹے نے پوچھ کر بتایا ابا جی کریلے آج 30 روپے کلو ہے. وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا قرآن حدیث میں ہر چیز کی وضاحت ہے، قرآن حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا. تو سبزی فروش سے پوچھ کر ریٹ کیوں بتایا ہے؟ کہتے اللہ کی قسم ہے ہم ریٹ پوچھنے میں بھی قرآن حدیث سے باہر نہیں گئے. اللہ کہتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو. تین باتیں جو غیر اہل حدیث اور اہل حدیث کے درمیان فرق کرتی. دین، پہلی بات دین مکمل ہے، دین سب بولو دین مکمل ہے. دوسری بات دین میں ہر چیز کی وضاحت ہے، دین میں ہر چیز کی وضاحت ہے. اور تیسری بات دین آسان ہے، دین مشکل نہیں. حضرات اب بات کو آگے چلاتا ہوں. اہل الحدیث کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور یہاں پر بھی کیے گئے. پہلا اعتراض، یہ انگریز کے دور میں یہ ظاہر ہونے والا فرقہ ہے، انہوں نے انگریزوں سے لفظ اہل حدیث علاج کروایا. نہ ان کی کوئی مسجد، نہ ان کا کوئی مدرسہ، نہ ان کی کوئی کتاب. لفظ اہل حدیث کے ساتھ کسی مذہبی گروہ فرقے کا وجود دنیا میں ہے ہی نہیں. منسوخ حدیثوں پہ عمل کرتے. رفع الیدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منافق بغلوں میں بت رکھتے تھے، اس لیے رفع الیدین کیا گیا. کوئی کہتا ہے شریر گھوڑوں کی دم میں، کوئی کہتا ہے اہل حدیث بیبیاں والی نماز پڑھتے ہیں، عورتوں والی نماز پڑھتے ہیں. کوئی آمین بالجار کو آمین بالشر کہتا ہے. کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر منہ میں آگ کے اندارے اور گوبر اور گند ڈالتا ہے، اور کوئی آج تراویح کی عظیم سنت کو مذاق کرتا ہے. حضرات دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں. یہ 2012 کا آخری مہینہ ہے، دسمبر کا. 1965 میں جنگ ہوئی جو پاکستان نے انڈیا سے جیت لی تھی. 1964 جنگ سے پہلا سال. 1964 اس سے 100 سال پہلے 1864 1964 100 سال. اور پھر 1964 سے لے کر 2012 تک یہ تقریباً 150 سال بنتے ہیں، کم ہی زیادہ نہیں. دارالعلوم دیوبند 1864 میں بنا
اور بریلوی گروہ کے جو اعلی حضرت ہیں وہ 1856 میں پیدا ہوئے. یہ دو تاریخیں ہر اہل حدیث کو یاد ہونی چاہیے. ایک 1864 دارالعلوم دیوبند بنا, ایک 1856 احمد رضا خان بریلوی صاحب پیدا ہوئے. حضرات ناک اپنا کٹا ہوا ہے اور شرمندگی کی بجائے جو حسین و جمیل ہے ناک والا ہے, کہتے ہیں نکو آ گئے. ناک اپنا کٹا ہوا, خود انگریز کے دور میں پیدا ہوئے, انگریزوں سے وفاداری کی. اٹھاؤ تذکرۃ الرشید کو, رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں لکھا ہے تعزیز انگریز کے خیر کا. اٹھاؤ مکالمت الصدرین کو, لکھا ہے اشرف علی تھانوی صاحب انگریز سے 600 روپے ماہوار تنخواہ لیا کرتے تھے. حضرات اٹھاؤ مولوی حسن نانوتوی صاحب کی کتاب, لکھا ہے انگریز گورنر دارالعلوم دیوبند کا دورہ کرنے کو آیا, اس نے کہا سرکار کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, یہ مدرسہ ہمارے مخالف نہیں ہمارے موافق ہے. جب دستگاہ رحمانیہ دارالحدیث بند تھے, علماء اہل حدیث کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی, اس وقت تیرے مدرسے انگریز کی سرپرستی میں چل رہے تھے. ہماری خاموشی کو, ہماری شرافت کو, ہماری مثبت سوچ کو, ہماری بزدلی نہ سمجھنا. زبان ہے لیکن ہم کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ہم گالیاں دینے کے قائل ہیں نہیں, مداری زبان استعمال کرنے کے قائل نہیں. اور جو میں حوالے پیش کروں گا, اگر ان حوالوں میں سے کوئی ایک حوالہ غلط ثابت کر دے, اللہ کی قسم ہے منبر پہ چڑھنا چھوڑ. حضرات دارالعلوم دیوبند بنانے والے مولانا حاجی قاسم نانوتوی, دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد مولانا یعقوب نانوتوی, اور حاجی قاسم صاحب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ پیر. دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم بریلی سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں دیوبندی اور بریلوی مذہب کا کوئی وجود نہیں. جاؤ 1864 سے پہلے کوئی دیوبندی مذہب کے عقیدے کی کتاب, کوئی عمل کی کتاب, کوئی منہج کی کتاب, بریلی علماء کے عقائد پر کتاب, ان کے مسائل پر کتاب, ایتونی بکتاب من قبل ھذا, قیامت کی صبح تک 1864 اور 1856 سے پہلے کوئی مائیکل حال غیر اہل حدیث اپنے عقیدے اور عمل کی کتاب ثابت نہیں کر سکتا. نہ اپنا کٹا ہوا ہے, اور ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک انگریز کے دور میں ظاہر ہوئے. اہل حدیث طالب علموں, اہل حدیث بیدار شعور والی عوام, یہ بات یاد رکھ لو, مستق اہل حدیث نبی کا فرمان ہے اور مستق اہل حدیث اللہ کا قرآن ہے. نعرہ تکبیر, مسلک حق مسلک اہل حدیث زندہ باد, مولانا حافظ عمر صدیق صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر, مسلک حق مسلک اہل حدیث زندہ باد. حضرات لاہور میں ایک شخص کوٹ رادھا کشن انیس نامی زندہ ہے, موجود ہے. سعودی عرب میں گیا کام کے لیے, وہاں کتاب و سنت روشنی نصیب ہوئی, اہل حدیث ہوا. جب واپس آیا گاؤں والوں نے کیا کہا, اور میری ٹھیڑ پنجابی سمجھ جاؤ گے تسی کہ نہیں سمجھ ہونا کیا, تو صحیح ہو جان دو, تو کدی وابی نہ ہو. چور نہ شرابی ہوں میں, جرم یہ کہ وہابی ہوں میں,
جب توحید کی بات آتی ہے میں کر تو جاؤں گا لیکن شرک کرنا گوارا کرتا نہیں، اور جب رسالت کی باری آتی ہے اللہ کی قسم ہے ہم نے محمد رسول اللہ کو رسول مانا ہے، پوری دنیا جاتی ہے جائے پر دامن مصطفیٰ نہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولوی آ گئے کراچی سے، ملتان سے، لاہور سے، پشاور سے، نمبردار کا بیٹا ہے، زمیندار ہے، رئیس ہے، اگر یہ وہابی ہو گیا سارا گاؤں چلا جائے گا۔ آئے بڑے بڑے، مجھے بھی بلا لیا وہاں پر، میں گیا، آن دی ریکارڈ بات کرتا ہوں، ہوائی فائرنگ کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں جب وہاں پہنچا کچھ کتابیں ساتھ تھی، 25-30 کتابیں۔ موضوع کیا تھا کہ اہل حدیث جو ہے یہ انگریز کے دور میں ظاہر ہونے والا فرقہ ہے، ہم پرانے ہیں، حنفی فقہ پرانی ہے، دربار ہمارے ہیں، حجویری ہمارے ہیں، اجمیری ہمارے ہیں، نظام الدین اولیاء ہمارے ہیں، تمہارے پلے کیا ہے؟ نہ بابے تمہارے، نہ مدار تمہارے، نہ فقہ حنفی تمہاری۔ پورا گاؤں ایک طرف تھا، ہم 5-6 افراد ایک طرف تھے۔ زور کے بعد کا وقت نمبردار درمیان میں بیٹھ گیا، اس نے کہا جی علماء بات کریں گے، کوئی اور نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ مجھے مولوی صاحب کہنے لگے اٹھیں آپ ثابت کریں۔ میں نے کہا مولوی صاحب چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال کہ کیا دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلمہ لے کر آئے تھے، شریعت آپ کے پاس نہیں تھی؟ کہتے نہیں شریعت بھی لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا اگر نبی شریعت لے کر آئے بتا شریعت اسلام کے ہوتے ہوئے کیا فقہ حنفی کی ضرورت باقی ہے؟ سبحان اللہ۔ کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اور لوگوں اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہوتے نبی کی تابعداری کے بغیر رب کی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پتہ یہ چلا صرف کلمہ لے کر نہیں آئے، شریعت بھی لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات میں نے کہا مجھے بتاؤ ابو حنیفہ پہلے کے ہے یا محمد رسول اللہ پہلے کے؟ کیوں بھائی بتاؤ؟ سو رہے کہ جاگ رہے؟ جاگ دن میں ٹچ کر لا۔ ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ آؤ پانی یہ وچ ستے بھی ہیں، تنا چاہتے ہو تے پنجا وچ نہیں، تے جمعے دن کنیاں چاہتے ہو؟ 4۔ بیداری کا ثبوت دے رہے ہوش کے ساتھ۔ سوال میں نے کیا دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا یا ابو حنیفہ پہلے کیا؟ کہتے جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا۔ میں نے کہا تیسرا سوال اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کس کا کلمہ پڑھتے تھے، کس کی شریعت پر چلتے تھے؟ کہنے لگے نبی پاک کا کلمہ پڑھتے تھے، آپ کی شریعت پر چلتے تھے۔ میں نے کہا آپ کی شریعت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کہتا ہے مولوی بہتے سوال نہ کر، کم دی گل کر جڑی کرنی ہے، کم دی گل کر۔ اور میں نے کہا پیغمبر کی شریعت 2 صورتوں میں ہمارے پاس آئی ہے، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ایک ذکر قرآن ہے، ایک تبیین سنت و حدیث ہے۔ قرآن مجید، صحیح بخاری، صحیح مسلم، شریعت اسلام کی کتابیں ہیں۔ اور میں نے سوال کیا بتا قرآن حدیث بخاری اور مسلم یہ انگریز کے دور کے پہلے کی یا بعد کی؟ تمہیں پہلے کی بات کی؟ پہلے کی۔ تو اگر بات قرآن کی کرے تو بات انگریز کے دور کی کرتا ہے، قرآن کی بات بخاری کی بات کرے تو انگریز کے دور کی بات کرتا ہے، صحیح مسلم کی بات کرے تو انگریز کے دور کی بات کرتا ہے۔ انگریز تجھے مبارک، قرآن حدیث اہل حدیث کو سبحان اللہ۔ میں نے کہا جس طرح محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی، عقیدے پر
مسائل پر بھی کتابیں لکھی، حدیث کی کتابیں، یہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، یہ ہمارے عقیدے کی بھی کتاب ہے اور عمل کی بھی کتاب ہے۔ حضرات، میں اپنے اکثر اہل حدیث بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ اہل حدیث منہج پر جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں، عقیدے